ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اور جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے۔ جو یہ فرمایا گیا کہ ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سجل فرشتہ انسان کے جو اعمال لکھتا ہے، وہ کاتب اعمال اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، یعنی قیامت کے دن آسمان کو ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے پہلے کے زمانے میں جو دفتروں کو لپیٹنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اب آج کل تو چونکہ پورا سسٹم ہی الگ ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں ان نوشتوں کو لپیٹ کر کے ٹین کے گول اور لمبے ڈبے کے اندر محفوظ کر دیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے وہ فائل محفوظ ہو جاتی تھی۔ جیسے آج کل کمپیوٹر کے اندر پیڈ کر کے اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، ایسے پرانے زمانے میں لمبا سا نوشتہ ہوتا تھا، اس کو گول لپیٹ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ انسان کی موت کے وقت میں جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹ دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے ہی ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ یہاں پہ جو سجل آیا ہے، سجل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سجل یہ ایک فرشتہ ہے، اور ایک روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ عام ہے، یعنی عام طور پر نوشتہ مراد لیا گیا ہے۔ بہرحال سجل فرشتہ جس طرح نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ایسے ہی ہم ان آسمانوں کو بھی قیامت کے دن لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یعنی پہلے وہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر معدوم کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ہم برہنہ یعنی ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد میں ہم کو قبروں سے اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید، یعنی ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ تو یہاں پہ یا تو یہی مراد ہوگا کہ جیسے ہم ایسے ہی ننگے بدن، ننگے پیر اور ایسے ہی پیدا ہوئے تھے بغیر ختنہ کیے ہوئے، ہم کو اللہ تعالیٰ قبروں سے دوبارہ ایسے ہی نکالے گا۔ ایک روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر کے پہن لیے، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن کپڑوں کے اندر اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے خلاف ہے، یعنی اوپر کیا بتایا گیا، اوپر والی حدیث جو ابھی میں نے بتائی اس میں یہ تھا کہ ننگے اٹھائے جائیں گے،
اور اس حدیث کے اندر یہ ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جن کپڑوں میں دفن کیا جائے گا انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ دونوں حدیثیں بظاہر آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے، ایک حدیث بتا رہی ہے کہ ننگے اٹھائے جائیں گے، اور دوسری حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جن کپڑوں میں دفن کریں گے انہی میں اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ بغیر کپڑوں کے ننگے اٹھائے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ کپڑوں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے، اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ سب کو بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا، لیکن انبیاء کرام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کپڑوں سے نوازے گا، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود بھی ہے۔ تو اب جو حدیث حضرت ابو سعید کی گزری ابو داؤد والی کہ جن کپڑوں میں دفن کرو گے انہی میں اٹھایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قبروں سے اس لباس میں نکالا جائے گا جس لباس میں وہ فوت ہوئے تھے، پھر ان کا لباس اتار کر کے ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور بغیر لباس سے ان کا حشر ہوگا، پھر اس کے بعد میں ان کو جو محبوبین ہوں گے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور باریک بحث ہے، جو روایتیں اس سلسلے کے اندر آئی ہیں ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ننگے پیر ننگے بدن اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے حلوں سے لباس پہنایا جائے گا، پھر عرش کے دائیں جانب ایک کرسی لا کر کے بچھائی جائے گی، پھر مجھے جنت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی حلہ پہنائے گا۔ تو یہ اب ایک طویل بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام و رتبہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا، تو پھر آخر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے بہت کچھ واضح ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت یہ ہے کہ لوگوں کا ننگے بدن حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے خلیل کو برہنہ دیکھ رہا ہوں، یعنی ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جن کو لباس پہنایا جائے گا، اور ان کو سب سے پہلے لباس پہنانے میں حکمت یہ ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو ان کا لباس اتار لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں سب سے پہلے قیامت کے دن بہترین لباس عطا فرمائے گا۔ لیکن بعد میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس بڑا افضل ہوگا، بڑا کامل ہوگا، اور وہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک الگ ہی خوبی رکھے گا۔ یہاں پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلے لباس پہنایا جائے گا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لباس پہنانا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوگا، اور ہو سکتا ہے، اور بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا انہی میں اٹھایا جائے گا، تو آپ پہلے ہی سے لباس کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جب وفات کا وقت آیا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اچھے کپڑے پہناؤ، جن کپڑوں میں دفن کیا جاتا انہی میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ حدیث شہیدوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو یہ لباس عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے علاوہ سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ جب آدمی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے گفتگو سے الگ کر لیتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور آپ کے بعد میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 قبطی کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو عرش کے دائیں جانب سے ایک منقش چادر پہنائی جائے گی، اور سب سے پہلے جنت کے حلوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو، پھر باقی انبیاء کرام کو۔ گویا کہ یہ ایک اعتبار سے ساتھ میں پہنانے کا بھی معنی رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ
جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تمہارا حشر اس حال میں کیا جائے گا کہ تم ننگے پیر ننگے بدن بغیر ختنہ کے ہوں گے، تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ یعنی یہ سوال کیا، تو آپ نے فرمایا وہاں اس سے زیادہ سخت معاملہ ہوگا کہ لوگوں کو اس کا خیال آئے، یعنی دیکھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، اتنے خوف کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ دنیا میں جب کوئی آدمی ننگا کسی کے سامنے آئے تو شرم آتی ہے نا، تو پوچھا کہ کیا ہم کو حیا نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہاں معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے اس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی جو دوسروں سے مستغنی کر دے گی، یعنی ہر ایک الگ الگ کیفیت سے اس دن جو ہے وہ دو چار ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کے لیے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے، یہ زبور میں لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد میں آسمانی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت کی زمین ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ اگر زمین سے مراد جنت کی زمین کو لیا جائے تو بات تو بالکل واضح ہے کہ جنت کی زمین تو نیک لوگوں ہی کو ملے گی، یہ کافروں کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر دنیا کی زمین کو مراد لیا جائے تو دنیا کی زمین کے وارث تو نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے مفسرین نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگر یہاں پر دنیا کی زمین مراد لیا جائے تو نیک لوگ کیسے وارث ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیک مسلمان اللہ کے دین کا نظام قائم کریں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، اللہ کے فرامین پر عمل کریں، تو جب تک وہ نیک کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ملتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں حکومت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ اور سرکشی کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کو حاصل نہیں ہوتی اور پھر کافروں کے ہاتھوں میں زمین چلی جاتی ہے۔ لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوگا کہ کافر فاسق یہ زمین پر کیسے اقتدار حاصل کر لیں گے؟ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کافر فاسق لوگ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ظالموں کے ہاتھوں کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کو جو زمین میں اقتدار عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور اس کی خوشنودی اور رضامندی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور عتاب کے عذاب کے کافروں کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ اور یہ کافروں کو جو حکومت دی جاتی ہے وہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں دی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیک لوگ حکومت کرتے ہیں تو کافر نیک ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جو حکومت دی جاتی ہے ان کو ڈھیل دینے کے لیے دی جاتی ہے، ان کو تاکہ وہ جتنا ظلم کرنا ہے، جو سرکشی کرنا وہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سزا عطا فرمائے۔ تو کافروں کو حکومت دی جاتی ہے ڈھیل دینے کے لیے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرماتا ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس سے حکومت چھن جاتی ہے تو یہ ان کا امتحان ہوتا ہے اور ان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کے فرامین پہ عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت ظالموں کو اور کافروں کو عطا فرما دی۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ شروع کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تو کافروں کو غلبہ دیا، لیکن ایک وقت آئے گا جب کفار سے اللہ تعالیٰ یہ اقتدار واپس لے لے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر تمام روئے زمین پر نیک مسلمانوں ہی کا اقتدار ہوگا۔
تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر دنیا کی زمین مراد لیا جائے تو دنیا کی زمین اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتا نیک ہوں، اور اگر جنت کی زمین مراد لیا جائے تو جنت کی زمین کے وارث تو نیک ہی لوگ ہوں گے۔ اور آخر میں فرمایا گیا اس میں جو ہے وہ لبلاغ لقوم عابدین، بلاغ ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے جو واقعات بیان کیے گئے اور جو کچھ بھی یہاں پہ وعدہ اور وعید ہوا، اس میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ نیک لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ عبادت گزاروں کے لیے پیغام ہے، ورنہ جو بھی اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی نصرت کس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔